فرمایا اسی لیے کہا گیا فروع دین میں تقلید کرو، اصول دین میں تقلید نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے تم تقلید نہیں کر سکتے. نبی آخری نبی ہے، اس کے حوالے سے تم تقلید نہیں کر سکتے. رسول کی رسالت میں تم تقلید نہیں کر سکتے. ائمہ کی امامت میں تم نہیں. خود سمجھو، یہ سمجھ لینا کہ جب تک اللہ کی وحدانیت، اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اسے جب تک تم نے خود سے نہ سمجھا، دلیلوں سے اور اپنی عقل میں نہ بیٹھایا، تب تک تم مسلمان نہیں بنے. ابھی تمہارا اسلام کامل نہیں ہوا، ایمان تو دور کی بات ہے. اور فرمایا جیسے جیسے یہ مرحلہ بڑھتا جائے گا کہ رسول کی رسالت کو سمجھا. اب عزیزان گرامی، اللہ یہ چاہتا تھا، اہل بیت یہ چاہتے تھے کہ ہمیں سے کوئی غیر مومن اس دنیا سے نہ جائے. یقین مانیے جتنا شکر ادا کیا اہل بیت کا اتنا کم ہے کہ انہوں نے یہ مجلس ایجاد کر کے ہمارے ایمان کو کامل بنانے کا وسیلہ قرار دے دیا. ورنہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم بھی دوسروں کی طرح سے جاہل آتے اور جاہل ہی دنیا سے چلے جاتے. ہمیں پھر نہ پتا چل پاتا کہ 2 دونی 4 ہوتا ہے یا 2 دونی 5 ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد جو فرما رہے ہیں آپ، یہ ایک بہترین عنوان ہے. آپ غور کیجئے تو فروع دین میں تقلید کرو، فروع دین میں تقلید ہے. اچھا ہم لوگوں کا الٹا حساب ہے، ہم لوگوں کا الٹا حساب ہے. جہاں قابلیت کرنی چاہیے وہاں کوئی قابلیت نہیں کرتا، اور جہاں قابلیت نہیں کرنی چاہیے وہاں سب سے بڑے قابل ہوتے ہیں. تو جو فرمایا کہ جناب نماز یوں کیوں تو روزہ یوں کیوں تو حج ایسے کیسے تو زکات ایسے کیسے تو یوں کیسے ادا کیا جائے. تو جو فرمایا یہی سوال آپ اللہ کے بارے میں کیجئے تو آپ کو ثواب ملے گا. یہ سوال اللہ کے بارے میں، اللہ ہے تو کیسے ہے، اللہ کا وجود ہے تو کیسے ہے، اللہ ایک ہے تو کیوں ہے، 2 خدا کیوں نہیں ہے. توجہ فرمائیے، اللہ کا کوئی شریک کیوں نہیں بن سکتا، یہ سوال وہاں کرنا ہے. یہ آخری نبی کیوں ہے، یہ خاتم النبیین کیوں ہے. توجہ فرمائیے، یہ صفات و کمالات انہوں کیوں ملے، اللہ عادل ہے تو کیوں ہے، عدالت اللہ کے لیے کیوں ضروری ہے. اور کریں یہ حکم وہاں ہے، یہ حکم تمہارے لیے یہاں نہیں دیا گیا. یہاں خاموشی سے عمل کرو یا پھر اتنی تعلیم اور اتنا علم دین حاصل کر لو کہ خود سے مسائل کو سمجھ سکو. جب اس مقام تک علم حاصل کر کے پہنچ جاؤ تب تمہیں حق ہے کہ فروع دین کے حوالے سے بھی چون و چرا کرو. لیکن جب تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اصول دین میں تمہیں حق ہے لیکن فروع دین کے حوالے سے تمہیں حق حاصل نہیں ہے. جو فرمایا آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. جو فرمایا اصول دین کا اس میں تمہیں حق حاصل ہے لیکن فروع دین میں حق حاصل نہیں ہے. لیکن ہمارا انداز کیا ہے، جو اصول دین کو چھوڑ دیتے. کل کی مجلس ہے انشاءاللہ، گھبرائیے مت. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. فروع دین، اصول دین کون جھنجٹ پالے اللہ کے وجود کو ثابت کر لے، اسے تب سے مان لیتے، تب سے مان لیا اللہ ایک ہے، چاہے دلیل ہو چاہے نہ ہو، چاہے دل ذہن میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہوں، لیکن زبان سے تو ضرور کہیں گے اللہ ایک ہے. اور فرمایا کیوں، اس لیے کہ یہاں تو اس کے بارے میں کوئی بات پھوس ہونی نہیں ہے، اور یہاں نہ کوئی زحمت کبھی، نہ پیسہ خرچہ ہو رہا ہے اور نہ ہاتھ پاؤں سے کوئی زحمت ہو رہی ہے. لیکن فروع دین وہاں تو ساری زحمتیں. اگر مان لیں گے کہ نماز جو ہے صبح اٹھ کر کے سورج نکلنے سے پہلے پڑھنی ہے تو 2 رکعت پڑھنا پڑے گی نا. تو فرمایا ظہر اثر کی 8 رکعت مان لی تو پڑھنا پڑے گی نا. مغربین کی اگر 7 رکعت آسانی سے تسلیم کر لی، خمس کو اگر تسلیم کر لیا تو پیسہ نکالنا پڑے گا نا. حج کو اگر مان لیا تو 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کر کے جانا پڑے گا. تو جو فرمایا تو اب یہ سارے چون و چرا یہاں ہو جاتے. کیا بھائی فلاں کا یہ کیوں، زمانہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے. اور اس زمانے میں آپ لوگ مسلمانوں پہ کیسے ظلم و ستم و تشدد، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو پردہ کرواؤ. میں سوال بتائیے اس زمانے میں کہاں کوئی پردہ وردہ ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. توجہ فرمایا کیوں مشکل ہے صاحب؟ کہا بھائی لوگ جو ہے غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں. عجیب ہے عزیزان گرامی کہ آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ آج تک کسی حجاب میں رہنے والی عورت کو کسی نے غلط نگاہ سے دیکھا ہو. توجہ فرمایا، بلکہ جس نے دیکھا احترام کی نگاہ سے دیکھا. خصوصاً ہمارے ہندوستان میں رہ کر کے اگر کوئی ایسی بات کہے تو یقین مانیے کہ اس کا کیا ہونے والا ہے یہ خدا ہی جانے.
توجہ فرمائیں. لیکن یہاں سے زیادہ آرام اور سکون شاید ہی کسی ملک میں آپ کو ملے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. اچھا ڈیمانڈ پردے کی کتنی ہے؟ اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ لوہے کا خود اوپر سے نیچے تک پہنوا کے چلو. یہ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ نہیں. پر ڈیمانڈ کتنی تھی؟ پردہ ہے کیا؟ پردہ بڑا معمولی سا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ خالی اپنے بال چھپا لو, یہاں تک ہاتھ چھپا لو, اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کی گردن نہ دکھائی دے. بس یہ اتنی سی ڈیمانڈ ہے. ٹھڈی سے لے کر کے یہاں تک بالوں کے اوگنے کی جڑ سے لے کر کے ٹھڈی تک انسان عورت آرام سے اس طریقے سے رہ سکتی. کوئی مشکل نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی سوال کرنے والا نہیں. یہ ہے شرعی پردہ. لباس اتنا کسا نہ ہو کہ پہننا نہ پہننا برابر ہو. بس یہ ہے, اتنی سی ڈیمانڈ ہے. یہ ہے واجب پردہ. اتنے پہ عمل کر رہا ہے تو اس دنیا میں اتنا بھی وہ اللہ کے سامنے معذر ہے, عذر پیش کر سکتا ہے کہ میرے معبود تو نے کہا تھا کرنے کے لیے تو ہم کر رہے ہیں. جتنا کہا تھا ہم مستحب نہیں کیا. ٹھیک ہے وہ بونس والا حساب ثواب نہ دینا, لیکن اصل سیلری تو ہمیں دے دے. توجہ فرمائیں آپ. تو یہ اتنا عذر پیش کر سکتا. اور عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ افضل الاعمال احمدها, کہ بہترین عمل وہی ہے کہ جو زحمت کے ساتھ انجام پائے, جس میں مشکلات اور پریشانیاں چھپی ہوئی ہیں. توجہ فرمائیں آپ. آسانی سے جو عمل انجام پا جائے تو اس کا آسانی سے ثواب, لیکن اگر کسی کام کا کرنا مشکل ہو اور کوئی کر دے اس کام کو تو آپ اسے زیادہ 2 پیسہ بڑھا کے دے دیتے. تو جی جائے کہ جو خدا ہو, جو کام مشکل ہے اگر آپ کے لیے کسی نے انجام دے دیا تو 2 پیسہ بڑا مشکل تھا, اس آدمی نے کام کر دیا. اتنا ہو جائے میں امدانا, اتنا دے دو اسے. یہ 2 بڑھا کے دیا کا کام مشکل تھا. توجہ فرمائیں آپ. کام مشکل تھا, لہذا محنت بھی اگر چلو نہیں مانگ رہا ہے لیکن پھر بھی اسے دے دو. اور فرمائیں آپ شکریہ کا عنوان سے. تو اب خدا بھی کہہ رہا ہے کہ اگر کسی مشکل کام کسی جگہ پہ کوئی مشکل ہو اور وہاں پہ تم ہمارے کسی واجب کو انجام دیتے ہو تو یقین مانو حالت آرام میں جو ثواب ہوگا اس کا 2 برابر ثواب مشکل میں دوں گا. توجہ فرمائیں آپ. پیروں میں درد ہے, بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن تھوڑی سی مشکل کو برداشت کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی, اللہ نے تب سے ثواب بڑھا دیا کہ اس نے نماز کا احترام کیا. پڑھ سکتا تھا بیٹھ کے, ہم نے اسے اجازت دے رکھی ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے درد کو برداشت کرتے ہوئے, زحمت کو برداشت کرتے ہوئے یہ کام انجام دیا. توجہ فرمائیں. زیارتوں پہ جانا صعوبتوں کا باعث ہے, مشکلات کا باعث ہے, بم پھٹ رہے ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں, جان کا خطرہ ہے, لیکن اس کے باوجود خطروں کی فکر کیے ہوئے بغیر یہ زیارتوں پہ چلا گیا. توجہ فرمائیں. کاہے کے لیے کہ چند زریوں کو چوم کے آ جائے اور کریں تھا تو اللہ نے ثواب بڑھا دیا, اضافہ ہو گیا. تو ویسے ہی جہاں مشکل ہوتی ہے, اب الٹی بات دیکھیے, ہندوستان کے جہاں آرام ہے وہاں پردہ نہ کرنے کے لیے عذر پیش کیا جا رہا ہے, بڑی مشکل ہے. امریکہ چلے جائیے, جرمنی چلے جائیے کہ جہاں پردے پہ پابندی ہے, عورتیں $100 دے کے پردہ کر رہی ہیں. اس صلوات پڑھیں محمد والے فرمایا. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شناخت ہوتی ہے, اسلام کا شناخت, اسلام کی پہچان ہوتی ہے. اسلام کی پہچان, اس پہچان کو کبھی انسان کو کھونا نہیں چاہیے. یہ پہچان انسان کی برقرار رہنی چاہیے. توجہ فرمایا. کسی بھی مذہب کا کلچر جو پہچانا جاتا ہے اس کے اس مذہب کے عمل کرنے والے افراد سے پہچانا جاتا ہے, وہ اس کے کلچر کو پہچانواتے ہیں. توجہ فرمایا. اور ہمارے پاس کوئی چینل نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی میگزین ہمارے ڈھیروں نہیں نکلتے کہ جو دنیا میں پڑھے جاتے ہو. ہمارے یہاں بورڈ نہیں لگتے, اٹیچمنٹ بورڈ نہیں لگتے کسی چیز کے. لہذا لیکن اہل بیت نے آواز دی کہ تم میں سے ایک ایک آدمی, ایک ایک انسان مذہب شیعت کا ایک اٹیچمنٹ بورڈ ہے. اپنے آپ سے شیعت کو پہچانواؤ, اپنے آپ سے شیعت کو پہچانواؤ. بس عزیزان گرامی, میں نے گفتگو ختم کیا. انشاءاللہ کل کی مسجد میں جو باتیں رہ گئی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ جائیے کہ اہل بیت نے اپنی جان سے بڑھ کر کے مذہب اسلام کی شناخت کا خیال کیا. علی بن ابی طالب کے گلے میں رضوان ظلم کا پھندا ڈالا گیا. بیوی نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں.
کہا تھا. مولا کائنات اپنا درد بھول گئے اور پلٹ کے کہنے لگے فضا فاطمہ سے کہہ دو کہ اپنے سر کے بال بکھرانے سے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حجاب اتار دوں گی. اس خیال میں نہ رہیے گا کہ بی بی نے کہا ہوگا کہ میں اپنی چادر اتار کے بال بکھرا دوں گی. نہ، صرف بی بی نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں اپنے بال بکھیر دوں گی. اور یہ بھی عرب میں غم کی علامت مانا جاتا تھا. رسول کی بیٹی اور ہمارے ظلم و ستم کی بنیاد پہ بال بکھیر دے، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر غیرت دار انسان ہو، غیرت دار مسلمان ہو. توجہ فرمائیں، صرف یہ جملہ کہا تھا کہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں. نتیجہ کیا نکلا کہ مولا نے کہا فضا بی بی سے کہہ دو کہ اپنے سر کے بال بکھیرنے سے پہلے ذرا مسجد نبوی کی دیوار کو دیکھ لے. پلٹ کے بی بی نے دیکھا تو مسجد نبوی کی دیوار نے اپنی جگہ چھوڑ دی. اپنی جگہ چھوڑ دی. کاہے کے لیے؟ مولا کائنات کے گلے میں رضوان ظلم کا پھندا ڈالا گیا تو مسجد نبوی کی دیوار بلند نہیں ہوئی، کعبے کو حرکت نہیں ہوئی، لیکن فاطمہ نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہ خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی. تو تاریخ نے لکھا کہ مسجد نبوی کی دیوار نے اپنی جگہ چھوڑ دی. آپ ذرا کربلا کا میدان آگے دیکھ لیجئے. 2 جملے اور میں نے آپ کی زحمت تمام کی مصائب کے اوپر. کربلا کا میدان دیکھ لیجئے کہ فاطمہ کا لال زخموں سے دور ہو کے گھوڑے سے زمین کے اوپر آیا، بدن میں تیر ہے اس طریقے سے کہ نہ لاشے کو زین پہ کہا جا سکتا نہ زمین پہ کہا جا سکتا، بلکہ جنازے کو تیروں نے اٹھا رکھا تھا. مورخین نے لکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے حسین نے اپنے بدن سے ایک ایک تیر کو نکالا. ایک روایت کے اعتبار سے امام کے ذوالجناح نے امام کے بدن سے تیروں کو نکالا اپنے منہ میں پکڑ پکڑ. لیکن جب زمین تک پہنچا اور شمر آگے بڑھا ہے، کند خنجر جب حسین کے گلے کے اوپر رکھا ہے اس نے اور چاہتا تھا کہ چلائیں کہ دفتن فضا میں ایک آواز گونجی. کس کی آواز؟ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کہ طرف کے بے کسی کے عالم میں بیوی آواز دیتی ہیں کہ اے عمر سعد میرا ماجایا مارا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے. آپ تصور کیجئے گا بے کسی کا زینب کا اندازہ کیجئے کہ کوئی مدد کے لیے بچائی نہیں. اب مدد کے لیے بلائیں تو کسے بلائیں؟ خود قاتل کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا رہی. اے عمر سعد میرا ماجایا مار. یہ کان میں آواز حسین کے پہنچی. حسین اپنا درد بھول گئے. اتفاق کے اشارے سے زینب سے آواز کہتے اے زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جب فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین کے اوپر آیا ہے اور زخموں سے چور ہو کے دشمنوں نے یہ سمجھا کہ حسین مارے گئے، حسین شہید ہو گئے، حسین قتل ہو گئے، اب حسین اس دنیا میں نہیں رہے. ایک صدا بلند ہوئی، ایک صدا بلند ہوئی کہ حسین قتل ہو چکے، چلو خیام حسینی کی طرف. اب اشقیاء خیام حسینی کی طرف بڑھے. ابھی حسین باحیات تھے، جان بدن کے اندر موجود تھی، لیکن جیسے ہی حسین کے یہ کان میں آواز پہنچی، مورخین نے لکھا کہ فاطمہ کا لال کوہنیاں ڈیگ کر کے اٹھا. آواز دی اے قوم اشقیاء، حسین کی موجودگی میں کس کی مجال کہ حسین کے خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. زندہ تھے حسین تو برداشت ہوا کہ حسین کی زندگی میں، حسین کی حیات میں، حسین کی موجودگی میں کوئی بیویوں کے سروں سے چادریں اتار دے. یہ اہتمام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میرے چاہنے والوں، ہم نے پردوں کا اتنا خیال کیا تو تمہیں بھی اپنے گھر کی عورتوں کی حجاب کا خیال کرنا چاہیے. اور عزیزان گرامی، آخری بات اور میری گفتگو ختم ہوئی. آپ جائیے بیمار امام سے پوچھئے، جناب سید سجاد سے دریافت کیجیے کہ مولا یہ بتائیے کربلا سے لے کر کے شام کا زندان، اتنی مصیبتیں آپ نے اٹھائی، اتنا غم، اتنا رنج و الم آپ نے سہا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، آپ اپنے کانوں سے بچوں کے تڑپنے کی آواز سنتے رہے، الاتش الاتش کی صدا بلند کرنے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی رہی. عاشور کا دن آیا تو کبھی زہیر کا جنازہ، کبھی حبیب کا جنازہ، کبھی مسلم ابن مسجع کا لاشا، کبھی بریر حمدانی کا لاشا، کبھی وہب کربی کا لاشا، کبھی عباس کا بازو کاٹے جا رہے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے، کبھی اور محمد
زمین پہ آ رہے ہیں، کبھی حسین کے سر و تن میں جدائی ڈالی جا رہی ہے، آپ کا بابا شہید کیا جا رہا ہے، وہاں سے شام تک کا سارا منظر آپ کی نگاہوں میں۔ میرے مولا بس میں اتنا جاننا چاہتا ہوں، اتنا بتا دو کہ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی، سب سے زیادہ آپ کو اذیت کہاں پہنچی۔ اگر آپ بیمار امام سے سوال کیجئے گا تو ہرگز کربلا کا تذکرہ امام نہ کریں گے، ہرگز یہ نہ کہیں گے کہ اس وقت کہ جب میرا بھیا علی اکبر مارا گیا، ہرگز یہ نہ کہیں گے کہ اس وقت کہ جب میرا بھائی قاسم پامال تمہیں اسپا ہوا، ہرگز اس وقت کا تذکرہ نہ کریں گے کہ جب بابا کے سر و تن میں جدائی ہوئی، بلکہ جواب دے گیا الشام الشام الشام۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا شام میں کون سی ایسی مصیبت پڑی کہ جو کربلا سے زیادہ تھی؟ کہ اے بھائی تو نے انصاف نہ کیا، شام و کوفہ کا بڑا ہوا دربار ہماری مائیں اور بہنیں بے مقلا ہو جانا منادی ندا دے رہا تھا، اے تماشا دیکھنے والوں، آؤ تماشا دیکھو، دیکھو یہ بہو رسول کی بہو بیٹیاں ہیں کہ جنہیں ہم قید کر کے لائے ہیں۔ یہ وہ مصیبت تھی کہ جو امام کے دل پہ اس قدر شاخ گزری کہ امام برداشت نہ کر سکے۔ جب بھی شام و کوفہ کا تذکرہ آتا تھا امام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے۔ بس عزیزو میں نے گفتگو تمام کی، آخری منظر اور آپ کی زحمت تمام۔ ہاں عزیزان گرامی، شام کا بازار کچھ ایسے ہی انداز سے آیا کہ بیویاں اپنے اپنے غم بھول گئی۔ 700 کرسی نشینوں کا مجمع جس کے اندر سب مسلمان نہیں ہیں بلکہ دوسری قوم کے افراد بھی بیٹھے، شراب کا جام چل رہا ہے، قہقہوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، رقص ہو رہا ہے، اور اسی اثنا میں حسین کے لٹے ہوئے قافلے کو دربار میں لایا جاتا، لا کے ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ یزید کی نگاہ جب اس قافلے پہ پڑی تو حیرت سے شمر سے سوال کرتا ہے، شمر یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں تو میرے دربار میں لے کے آ گیا؟ کہا یزید تو نے نہیں پہچانا، یہ حسین کے خاندان والے ہیں، یہ رسول کی بہو بیٹیاں ہیں کہ جنہیں ہم قیدی بنا کے تیرے لیے تحفے میں لے کے آئے۔ میں انہیں پہچان نہیں پا رہا ہوں، یہ ہیں تو کون لوگ ہیں؟ ہاں عزیزو لو ستم ہو گیا۔ شمر کہتا ہے اے یزید ٹھہر جا، میں ایک ایک کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی آپ تصور کیجئے بیویوں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ امام نے فرمایا ہے اور مورخین نے یہ امام کے حوالے سے لکھا بھی ہے کہ بیویوں نے اپنے آپ کی شناخت کو چھپانے کے لیے اپنے بالوں سے اپنا پردہ کر رکھا تھا کہ کوئی ہمیں پہچان نہ پائے۔ یہ سب کو پتا تھا کہ ان میں کوئی زینب ہے، ان میں کوئی ام کلثوم ہے، ان میں کوئی رقیہ ہے، ان میں کوئی لیلا ہے، ان میں کوئی ام فرما ہے، لیکن اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا تاکہ کوئی پہچان نہ پائے کہ ان میں سے زینب کون ہے، ان میں سے رقیہ کون ہے، ان میں سے رباب کون ہے۔ لو یزید کے دربار میں ستم ہونے والا ہے۔ شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے یزید ٹھہر جا، میں ایک ایک کو پہچانواتا ہوں۔ یزید آگے بڑھ کے ایک ایک کو پہچانوانے لگا، شمر آگے بڑھ کے ایک ایک کو پہچانوانے لگا۔ اے یزید دیکھ یہ رقیہ ہے، اے یزید دیکھ یہ رباب ہے، اے یزید دیکھ یہ ام فرما ہے، اے یزید دیکھ یہ علی اکبر کی ماں لیلا ہے، اے ربی یزید دیکھ یہ ام کلثوم ہے۔ ایک ایک کا تعارف کراتے کراتے جب جناب زینب کی باری آئی اور شمر نے آواز دی اے یزید پہچان، یہ حسین کی ماں جائی زینب ہے۔ زینب کا نام یزید کے کان میں پڑا تو ایک دفعہ یزید کہتا ہے شمر کیا وہی زینب کہ جو علی کی لاڈلی ہے؟ کہاں وہی زینب؟ کیا وہی زینب کہ جو حسین کی ماں جائی؟ کہاں وہی زینب؟ لو عزیزو یزید نے غضب کر دیا، کہتا ہے شمر ان بیویوں کو زینب کے پاس سے ہٹا لے۔ یزید خود باتیں زینب سے کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو سوچو زینب کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ شمر ایک ایک کو ہٹانے لگا، جب سب کو ہٹا چکا لیکن ماں کی کنیز فضہ ایک دفعہ زینب کے سامنے آ گئی کہ میں نے اپنی شہزادی کو کبھی اکیلے نہ چھوڑا، میں شہزادی کے پاس سے نہ ہٹوں گی۔ یزید کہتا ہے شمر کیا دیکھ رہا ہے؟ تازیانہ مار کے فضہ کو زینب کے پاس سے ہٹا دے۔ تازیانے کا ذکر آیا، ماں کی کنیز فضہ طلب کے آگے آئی، 200 حبشی ننگی تلواریں لیے ہوئے یزید کے تخت کے پیچھے کھڑے ہوئے
مخاطب ہو کے فضا نے آواز دی، اے میری قوم والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر شبر تازیانہ اٹھائے اور تم خاموش کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ عزیزوں، لوگ 200 ننگی تلواریں یزید کے سامنے آ گئی، اے یزید شبر کو روک لے ورنہ تیرا دربار خون سے رنگین ہو جائے گا۔ ہاتھ کے اشارے سے یزید نے شبر کو تو روکا، لیکن ذرا سوچو زینب کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ عجب نہیں کہ تنہائی کا رخ کر کے آواز دیو، اے بھیا ارے آؤ دیکھو تو صحیح، ایک کنیز کو بچانے کے لیے 200 ننگی تلواریں، تمہاری بہن بے حق نہ ہو چادر۔ إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔